السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں بیان فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا محمد قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بیان کا عنوان ہے آج کے مسلمانوں کے حالات۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے اس بیان کو پورا مکمل سنیں اور اپنے دوستوں تک آگے شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توکل اسلامی کیسٹ ہاؤس، شاہ ولی اللہ روڈ، میمن سوسائٹی، کھڈا، کراچی۔ ہمارے یہاں جید علماء کرام کی تقاریر اور نامور پورا حضرات کی کیسٹ دستیاب ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، عربی مدرسے کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ منعقد کیا گیا۔ میں بھی جمعرات کو عموماً جلسوں پہ نہیں جایا کرتا چونکہ پابندی سے جمعہ پڑھاتا ہوں، اور اب وہ جوانی والی بات بھی نہیں رہی۔ پھر مسلسل سفر، جگراتا، پریشانی، پھر اسٹیج پر میرا نمبر کبھی 1 بجے کبھی 12 بجے، جس دن 12 بجے مل جائے تو میں 2 نفل پڑھا کرتا ہوں۔ اب وہ بات کہاں رہی؟ بہادر شاہ نے بڑی عجیب بات کہی، کہتا ہے کہ پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا،
پسے مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن باد نے سر شامی سے بجھا دیا۔ حالات بالکل دگرگوں ہیں، ہر نئی صبح اپنا رنگ نیا لاتی ہے، ہر شام اپنا روپ الگ دھارتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ ذمہ دار فصل کو سنبھالتا ہے، کاروباری اپنے کاروبار اور دکان کو سنبھالتا ہے، ملازم بھی اپنی تنخواہ کا حساب کرتا ہے، مزدور بھی اپنی دیہڑیوں کا حساب کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو میں اور آپ زندگی کا کبھی حساب نہیں کرتے کہ سفید داڑھی ہو گئی، ہم نے کمایا کیا؟ اتنی راتیں بیت چکی، اتنے دن بیت چکے، یہ عمر کا اتنا معقول حصہ گزر چکا ہوں، میں نے کمایا کیا؟ حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ خشک ستو پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا۔ تو میں نے عرض کیا حضرت جی پانی میں گھول کر کے بھی نہیں پیا؟ تو فرمانے لگے بیٹا میرا یہ عمل 40 سال سے جاری ہے، 40 سال گزر گئے خشک ساتو پھانک کر پانی پی لیتا ہوں۔ تو پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا میں نے روٹی کھانے میں، چبا کر کھانے میں اور ستو پھانکنے میں حساب کیا، جتنی دیر میں آدمی روٹی چبا کر کھاتا ہے، مزے لے لے کر کے کھاتا ہے، اتنی دیر میں آدمی 170 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگی کا حساب کرتے تھے۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر ایک چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی۔ مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، اس پہ پیر پھیلا کے سویا کرو، تو رو دیا اور فرمانے لگے ارے باولو یہ دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی تو جنت میں پیر پھیلاؤں گا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، گزرتے گزرتے ایک پخانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہیں کھڑے ہو گئے۔ مریدین نے ناک پہ کپڑا رکھا ہوا اور سوچنے لگے آج حضرت کو کیا ہوا، کہاں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے یہ ڈھیر تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ یہ تو نئی بات سنی، گندگی سبق دینے لگ گئی، کیا سبق؟ فرمانے لگے یہ سبق دے رہا ہے کہ کل میں مٹھائی کی صورت میں رکھا تھا، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا، پھل فروٹ کی صورت میں تھا، غلے اور اناج کی شکل میں تھا، ہزاروں قسم کی شکل میں تھا۔ اے انسان ایک رات تیری صحبت میں گزاری، میرا یہ حال ہو گیا۔ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کا حساب کیا کرتے تھے، اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کیونکہ دوستو اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا ہے؟ یہ ساری ریڑیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی اور ڈنڈے کھاتے وہ الگ۔ کتا بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، خنزیر بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے۔ اس نے انسان بنایا، اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر ہم سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے۔ چوڑے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے، کافر بن کے مرتے۔ اور اس نے ہمیں مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتا،
موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا اور کسی پیغمبر کا امتی بنا سکتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب قید رحمت اللہ علیہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب